الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ لہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اصل بیان تو انشاءاللہ تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام کا ہوگا۔ استاد محترم حضرت مولانا باب الدین صاحب دامت برکاتہم کا حکم ہے، اس لیے میں بیٹھ گیا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، ساری انسانیت کو کچھ حاصل کرنے کے لیے، کچھ معلومات کے لیے، کچھ علم اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے بہت سے ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ مائک ہے، اگر اس کو ہم دیکھنا چاہیں کہ یہ کیسا ہے تو ہاتھ سے پکڑ کر کے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کوئی مضبوط موٹی سی چیز ہے، لوہے کی ہے، ہاتھ سے پکڑ کر کے پتہ چل گیا۔ آنکھ سے دیکھ لیا تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو لوہے کا ہے، ہاتھ سے پتہ چلا کہ سخت ہے۔ کوئی آواز آ رہی ہے تو کان سے ہم نے سن لیا، کوئی چیز دیکھنا ہے تو آنکھوں کے ذریعے سے ہم نے دیکھ کر کے اس کا علم حاصل کر لیا۔ کوئی چیز کھٹی یا میٹھی ہے، کوئی چیز چکھنی ہے، اس کا مزہ پتہ لگانا ہے تو ہم نے زبان سے چکھ کر کے اس کا مزہ پتہ لگا لیا کہ یہ کیسی ہے۔ ان ساری چیزوں کے ذریعے سے ہمیں معلومات ہوتی ہے کسی چیز کے متعلق کہ یہ کیسی ہے، سخت ہے کہ نرم ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، کالا ہے کہ سفید ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس میں آواز کیا آ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کا علم ان ذرائع سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، لیکن ان سب کی ایک حد مقرر ہے۔ جو بھی یہ ذرائع ہیں، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہیں، ان سب کی ایک حد مقرر ہے، اپنے حد میں یہ کام کرتے ہیں۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، کان نہیں کرے گا، اور کان کا کام سننا ہے تو زبان نہیں کرے گی، اور زبان کا کام چکھنا ہے تو ہاتھ نہیں کرے گا، اور ہاتھ کا کام کسی چیز کو پکڑنا اور اس کی حیثیت، اس کی کیفیت معلوم کرنا ہے تو یہ کام ناک نہیں کر سکتی۔ ہر ایک کی حد اپنی اپنی مقرر ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہنا چاہے، یوں کہے کہ صاحب کسی چیز کو ہم جب تک کہ اپنے کان سے نہیں دیکھ لیں گے تب تک نہیں مانیں گے، جب تک کہ ہم کسی چیز کے کڑوے یا کھٹے ہونے کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ لیں گے تب تک نہیں مانیں گے۔ تو ہم میں سے ہر شخص فیصلہ کرے گا اس کی بے وقوفی کا۔ تو یہ بھی کوئی بات ہے؟ کوئی نہیں مانے گا اس کو۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے، جیسے بالکل اسی طریقے پر کہ ان کی حدود مقرر ہے، اپنی حد میں یہ سب چیزیں کام کریں گی، اور اس سے الگ ہٹ کر کے اگر کوئی آدمی کام لینا چاہے، زبان سے کام لینا چاہے دیکھنے کا، تو ہم کہیں گے بے وقوفی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور ذریعہ عطا فرمایا ہے ہم سب کو، اور وہ ہے عقل۔ جہاں یہ پانچوں چیزیں کام نہیں کرتی ہیں، وہاں پھر عقل ہماری کام کرتی ہے، اور عقل کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں وجود میں آئیں جن کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں۔ خوب ہم سب آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی نے کیسی کیسی چیزیں اپنے عقل کے ذریعے سے بنا لی، تیار کر لی، ان کو وجود بخشا، بہت ساری چیزیں ہیں۔
لیکن بھائی عقل کا بھی ایک دائرہ ہے، جیسے ان ہاتھ پیر اور زبان کا اور اسی طرح کان ناک کا ایک دائرہ ہے کام کرنے کا، ویسے ہی عقل کا بھی ایک دائرہ ہے کام کرنے کا۔ عقل اپنے دائرے کے اندر ہی کام کرے گی، اس سے آگے بڑھ کر کے اگر عقل سے کام لینا چاہیں تو پھر عقل کام نہیں کرے گی۔ اس سے آگے بڑھ کر کے علم حاصل ہونے کا کیا ذریعہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک اور ذریعہ عطا فرمایا، اور وہ ہے وحی الہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے جو احکامات آتے ہیں پیغمبروں کے ذریعے سے، انبیاء علیہ الصلاۃ اور رسولوں کے ذریعے سے جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، جو وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، اور نبی آخر الزمان جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغامات، جو وحی آئی، جہاں پر عقل کام نہیں کرے گی، عقل کا دائرہ پورا ہو گیا، ختم ہو گیا، اب وہاں پر جو ہے وہ وحی الہی کام کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ہے۔ اور اسی لیے تو بھائی کہا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات، آپ کے سارے ارشادات بالکل منوعاً ویسے ہی مان لینا اور تسلیم کر لینا، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ جیسا آپ فرما رہے ہیں بالکل ویسا ہی، اسی کا نام ہے ایمان۔ اور اگر کوئی آدمی اب وہاں پر یہ سوچنے لگے کہ صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہم اس وقت مانیں گے جب ہماری عقل میں آئے گی، ہماری عقل تسلیم کرے گی، ہمارے جذبات کے مطابق ہوگی، ہماری خواہشات کے مطابق ہوگی، اس وقت ہم مانیں گے نبی کا ارشاد، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات اس وقت مانیں گے، تو کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ تو عقل سے باہر ہے نا، عقل کے دائرے سے باہر بات ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، آپ تو جو بھی فرماتے ہیں، آپ نے جو بھی ارشاد فرمایا وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی۔ تو وحی الہی کے معاملے میں اگر کوئی آدمی، ہم میں سے کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب ہماری عقل میں آئے گی تو ہم مانیں گے، تب تسلیم کریں گے، تو ہمارا کیا فیصلہ ہوگا اس کے بارے میں؟ وہی پہلا والا ہونا چاہیے کہ بھائی یہ تو انتہائی درجے کی بیوقوفی کی بات ہے۔ بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے اگر کوئی شخص یوں کہے کہ صاحب گوشت ہے، مثال کے طور پر بہت سارے گوشت ایسے ہیں جن کو حلال قرار دیا گیا اور بہت سارے گوشت ایسے ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب عقل سے فیصلہ کرے، عقل سے سوچے کہ یہ بھی گوشت ہے، یہ بھی گوشت ہے، کیا فرق ہے، یہ کیوں حلال ہے اور یہ کیوں حرام ہے؟ جب حلال ہے تو سبھی حلال ہونے چاہیے عقل سے، تو کہا نہیں، عقل کا دائرہ ختم ہو گیا، وہ نہیں کام کرے گی۔ اب تو وحی الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، جو آپ کی تعلیمات ہیں، جو آپ کی سنت ہے، اب اس کے مطابق عمل ہوگا۔ تو جس گوشت کو حرام قرار دیا گیا وہ حرام، اور جس گوشت کو حلال قرار دیا گیا وہ حلال، اور عقل وہاں پر کام نہیں کرے گی۔ اگر عقل سے فیصلہ کریں گے بھائی تو پھر عقل کے بندے بن جائیں گے، پھر اللہ کے بندے تو نہیں بلکہ عقل کے بندے بن جائیں گے۔ غلامی عقل کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی نہیں ہوگی پھر۔ اس لیے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی سنتیں، آپ کی تعلیمات، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہیں، اور انہی کو پورے طور پر بغیر کسی چو و چرا کے منوعاً تسلیم کر لینا، مان لینا، اپنی زندگی میں اتار لینا، اسی کا نام ایمان اور اسلام ہے۔ اور اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی بات ہے بھائی تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ عقل کے پیروی کر رہا ہے، وہ شخص عقل کے پیچھے چل رہا ہے۔ عام طور پر جلسے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں بھی اپنے یہاں عنوان ہے اصلاح معاشرہ،
تو یہ معاشرے کی اصلاح کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ معلوم ہے ہمارے معاشرے میں کچھ خرابیاں ہیں، اس لیے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور معاشرت ہے کیا؟ اسلام کے جو شعبے ہیں ان میں سے ایک شعبہ ہے، لیکن بھائی ہم اپنے اعتبار سے اگر دیکھیں اور جائزہ لیں تو عقیدے کے جہاں تک معاملہ ہے تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طریقے پر عقائد کے بعد پھر اعمال میں آویں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم نے کر لیں جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور بس اسی کا نام ہم نے سمجھا اسلام۔ حالانکہ اس کے بعد معاملات، اور اس کے بعد پھر معاشرت، اور اس کے بعد پھر اخلاق، یہ سب شعبے ہیں، اور ان سارے شعبوں کے اعتبار سے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنا جائزہ لیں تو پتہ ہی چلا کہ ہم بالکل صاف ہیں، نیل ہے بالکل معاملہ ہمارا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اپنی زبان میں یوں کہہ لیں کہ مسجد میں تو ہم مسلمان ہیں، لیکن مسجد سے باہر نکل کر کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں۔ اس واسطے کہ مسجد میں تو ہم نے اپنی وضاقتہ کے اعتبار سے، صورت شکل کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے کہ نماز پڑھ لی، شکل بھی بنا لی، ٹوپی بھی لگا، سب کچھ کر لیا ہم نے، لیکن جب مسجد سے باہر نکلے تو ہماری شکل بھی بدل گئی، ہماری وضاقتہ بھی بدل گئی، اور ہمارے بول بھی بدل گئے، اور ہمارے آپس کے جو تعلقات تھے وہ بھی بگڑ گئے۔ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کو گالی دے رہے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں۔ تو مسجد سے باہر نکلے تو گویا کہ ہم مسلمان باقی نہیں رہے، مسجد تک ہماری ساری مسلمانی محدود تھی۔ نہیں بزرگوں، اسی چیز کو درست کرنے کا نام تو معاشرت کی درستگی ہے، کہ جیسے ہم مسجد میں اپنے آپ کو اس بات کا پابند سمجھتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھنے آئے ہیں، ایسا کوئی کام نہ ہو جس کی وجہ سے ہماری نماز خراب ہو جائے، ہماری نماز فاسد ہو جائے۔ ایسا ہی مسجد سے باہر نکلنے کے بعد بھی اس کا پورا لحاظ ہونا چاہیے ہماری زندگیوں میں کہ ہمارے ذریعے سے ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بن جائے، ایسا کوئی کام ہم سے نہیں ہو۔ ہمارے معاملات بھی درست ہوں، اور ہماری معاشرت، ہمارا لین دین کاروبار اور ہماری معاشرت بھی درست ہو، صحیح ہو، کہ بیوی کے ساتھ ہمیں تو کیسے ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں تو کیا کر رہے ہیں، بھائیوں کے ساتھ ہیں تو کیا کر رہے ہیں، بہنوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہو، دیگر اپنے متعلقین کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہو، اسی کا نام معاشرت ہے۔ اور پھر ہمارے اخلاق، جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ تو بزرگوں، ان ساری چیزوں کے جتنے بھی شعبے ہیں ان میں سے ایک شعبہ ہے معاشرت، ایک حصہ ہے معاشرت جس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ سارے شعبے ہماری زندگی میں زندہ ہو جائیں، اسی کا نام ہے، اسی کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، کہے گا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر یہ صحیح نہیں، کہ مسجد میں تو مسلمان ہوں اور مسجد سے باہر نکلے تو کچھ اور ہوں، یہ چیز مناسب نہیں، اسی کا حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو۔ اور بزرگوں، یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، کوئی ایسی ندی اور نہر نہیں ہے کہ ہم کو ڈبو کر کے اس میں نکال لیا جائے تو ہم بالکل پاک صاف ستھرے بن جائیں، سب کچھ ختم، اب صحیح ہو گئے، نہیں، اس کی کوشش کرنی پڑے گی، اس کی محنت کرنی پڑے گی۔ ہر خیر کے موقع پر، مثال کے طور پر یہی ہم بیٹھے جمع ہیں، بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، ایک بات کو بھی ہم مضبوطی سے پکڑ لیں کہ یہ اچھی بات ہے، یہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں ہم لائیں گے، اور یہ بری بات آج ہم نے سنی جو ہماری زندگی میں تھی، اس کو ہم چھوڑیں گے۔ اگر ایک بات کو پکڑ لیں
تو انشاءاللہ بہت ساری اچھی باتیں ہمارے اندر آ جائیں گی اور بہت سارے گناہ کی باتیں ہمارے اندر سے چھوٹ جائیں نکل جائیں گی۔ لیکن بھائی فکر کی بات ہے، ہمیں اس پر غور کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا، ایک ایک بات کو پکڑنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ صرف ہم نے سنا، ہم نے کہا اور کہہ کر کے فرصت پا گئے، اور آپ نے سنا اور آپ سن کر کے فرصت پا گئے، بالکل نہیں۔ نہ کہنے والا کہنے کے بعد فرصت پایا اور نہ سننے والے سننے کے بعد فرصت پائے، بلکہ سارے کے سارے لوگ مکلف ہیں اس بات کی کہ وہ عمل میں لائیں، اپنی عملی زندگی درست کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت جب بڑے حالات تھے، بڑے تقاضے تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیے۔ ہم تو آج کہہ دیتے ہیں نا اپنی زبان سے، بھئی حالات کا تقاضا یہ ایسے سے ایسا کر لو، ضرورت کا تقاضا یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت جب سارے کے سارے مخالفین ہی جمع تھے، گویا کہ اس وقت ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بستی میں دور دراز کہیں رہتے تھے، مسلمان ہو گئے، باپ اور بیٹے دونوں سفر کیا، انہوں نے سفر کا ارادہ کیا کہ مدینہ منورہ چل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ دونوں باپ بیٹے حضرت حذیفہ اور ان کے والد یمان دونوں چل دیے۔ راستے میں ملاقات ہو گئی ابو جہل سے۔ اس وقت ابو جہل سب سے پہلے مارکے کے لیے اور سب سے پہلے مقابلے کے لیے یعنی غزوہ بدر کے لیے مکے سے چل چکا تھا۔ راستے میں ابو جہل نے پکڑ لیا، کون ہو، کہاں جا رہے ہو، پوری تفصیل پوچھی، کیا نام ہے، ساری چیزیں پوچھی۔ اچھا مدینے جا رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو گے، تب تو تمہیں نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ جب تم وہاں جاؤ گے ان سے ملو گے تو فوراً ان کے ساتھ ہو کر کے ہمارے مقابلے کے لیے لڑنے کے لیے آ جاؤ گے، تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اب تم پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہم تو ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا مقصد کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا تھوڑی ہے، ہم تو ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا وعدہ کرو کہ ملاقات کرو گے، ملو گے، لیکن ہمارے مقابلے میں لڑنے کے لیے نہیں آؤ گے۔ کہا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ لڑنے کے لیے آپ کے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر یہ وعدہ کرتے ہو تو جاؤ۔ یہ دونوں حضرات وہاں سے چل کر کے مدینہ منورہ آئے۔ جب مدینہ پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ 313 کی جماعت نہت تھی صحابہ کو لے کر کے، اور وہ بھی نکل چکے ہیں۔ جا کر کے ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد اپنا پورا واقعہ سنایا راستے کا کہ ایسی ایسی ابو جہل نے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، اور پھر یہ گفتگو ہوئی اور یہ وعدہ لیا انہوں نے ہم سے۔ لیکن اللہ کے رسول یہ معرکہ غزوہ بدر جس کا نام ہے، یہ سب سے پہلی لڑائی ہے، سب سے پہلا غزوہ ہے جس کو یوم الفرقان کہا گیا۔ اسلام و کفر کے درمیان میں گویا کہ کھائی فرق کرنے والی وہ غزوہ بدر کہ جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنے بھی شریک تھے اس میں 313 سب کے متعلق فرما دیا یہ جنتی ہیں، ایسا غزوہ۔ اور جن کے ناموں کو لے کر کے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، وہ 313 ہیں۔ لیکن ایسے وقت میں جب ضرورت تھی، سب کچھ تھا، عمل کیا ہے وہ دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، اللہ کے رسول طبیعت چاہتی ہے، خواہش یہ ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں اور غزوے میں چلیں اور یہ سعادت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم وعدہ کر کے آئے ہو کہ لڑائی میں اور جنگ میں شرکت نہیں کرو گے، اور وعدہ کسی سے بھی کیا ہو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت داری نہ ہو اس کا ایمان کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ تم غزوے میں نہیں جا سکتے، غزوے میں شرکت نہیں کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی بزرگوں۔ یہ ایک ہم نے واقعہ سنا ہے مثال کے طور پر کہ ایسے حالات میں تقاضے تھے، ضرورت تھی، سب کچھ تھی، لیکن پھر بھی چونکہ تعلیم یہ ہے، چونکہ حکم یہ ہے
کہ جب امانت کوئی ہے تو اس کو پورا کرو۔ خالی امانت کے پیسے ہی خالی نہیں ہوتے کہ کسی کے پاس 5 روپے رکھا دیے تو امانت ہے، نہیں، بات بھی امانت ہے، حالات بھی امانت ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب کوئی حکم ہے تو اس کو پورا کرنا ہے، من وعن اسی طریقے پر پورا کرنا ہے، اس میں کسی طرح کی قیل و قال نہیں، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ تو بزرگوں، یہ اصلاح معاشرہ، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، یہ کب ہوگی؟ جب ہم اپنے سارے جتنے بھی ہمارے علم حاصل ہونے والے جو ذرائع ہیں ان سب کو اپنے محدود دائرے میں رکھ کر کے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات یعنی وحی الہی پر ہم من وعن اپنے آپ کو اس کے جو ہے پیرو بنا دیں گے، اس کے تابع ہم اپنے آپ کو بنا لیں گے ہر معاملے میں، خالی نماز روزہ حج زکوٰۃ میں نہیں بلکہ ساری چیزوں میں جب ہم اپنے آپ کو اس کے تابع بنا دیں گے تو انشاءاللہ اسلام کے سارے شعبے جو ہیں وہ پورے ہوں گے اور ہم پورے اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔